بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں مفتی عامر قادری چینل۔ اس چینل پر آپ کو انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات، اصحاب پیغمبر علیہم الرضوان کے واقعات اور اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے مبارک سیرت کے آپ کو واقعات اور آپ کے سوالوں کے جواب اس پر آپ کو دیے جائیں گے۔ آج ہم اس ہستی کا ذکر کرنے لگے ہیں جو بظاہری طور پر تو عورت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا یاد کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا راضی کیا کہ دنیا کے اندر آپ کا نام بڑا مشہور ہے اور آپ آدھی قلندر کا رتبہ پاتی ہیں۔ اور وہ جس ہستی کا میں آج ذکر کرنے لگا ہوں اسے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کہا جاتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا، آپ کا سخاوت کا یہ انداز تھا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرتی اور سخاوت کرتی رہتی۔ حضرت رابعہ بصریہ سلام اللہ علیہا، آپ کے ہاں ایک دن ایک مہمان آ گیا اور آپ کی لونڈی نے، آپ کی کنیز نے، آپ کی خادمہ نے آ کر عرض کی کہ حضور ہمارے گھر پہ آج ایک مہمان آ گیا ہے۔ حالانکہ حالت یہ ہے کہ ہمارے گھر میں روٹی بھی ایک ہے اور ایک مہمان بھی آ گیا ہے اور ہم بندے جو ہیں وہ 3 ہو گئے، اب کیا کیا جائے؟ اور بظاہری طور پہ تو یہ تھا کہ حضرت رابعہ فرماتی کہ 2 روٹیاں کسی سے لے لو، ہم 3 بندے ہیں، 1 روٹی ہمارے گھر پہ ہے اور 2 کسی سے لے لو تاکہ ہمارا گزارا چل جائے۔ لیکن قربان جائیے توکل پر کہ حضرت سیدنا رابعہ بصریہ سلام اللہ علیہ نے اپنی خادمہ سے فرمایا ایسا کرو، یہ ہمارے گھر پہ جو 1 روٹی ہے اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے۔ آپ کی خادمہ نے وہ روٹی خرچ کر دی۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ بیٹھی رہیں، آپ نے مصلی بچھایا، اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی۔ حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا اپنے خادمہ سے، دیکھو تو ذرا کون آیا ہے۔ جب وہ گئی، جا کر دیکھا تو ایک شخص کھڑا ہے، اس نے ایک پرات اٹھائی ہے، اس کے اندر گرم گرم روٹیاں ہیں، اوپر اس نے جو ہے وہ رومال ڈالا ہے اور وہ لے آ کر کہنے لگا کہ یہ آپ کی مالکہ کے لیے ہیں، آپ کی رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے لیے۔ حضرت رابعہ بصریہ نے قریب بلایا اپنی خادمہ کو اور وہ روٹیاں دیکھی اور گنی تو وہ 7 تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توکلہ بندی پر قربان جائیے، آپ نے جب گنی تو وہ 7 تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اسے واپس کر کے آؤ، یہ کسی اور گھر کی ہیں، یہ ہمارے گھر کی نہیں ہے، یہ کسی اور گھر کی ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ کی خادمہ نے جا کر واپس کر دی اور تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، وہ شخص پھر روٹیاں لایا۔ آپ نے فرمایا ادھر لے آؤ، لے آئی گئی۔ آپ نے جب گنی تو دیکھی تو وہ 8 تھی۔ آپ نے فرمایا جاؤ اسے کہہ آؤ یہ کسی اور گھر کی ہیں، یہ ہمارے گھر کی نہیں ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ سلام اللہ علیہا، آپ نے اسے واپس بھیج دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، تیسری مرتبہ دستک ہوئی۔ جب تیسری مرتبہ دستک ہوئی، حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا دیکھو تو ذرا دروازے پہ کون آیا ہے۔ جب دیکھا گیا تو وہی شخص پھر روٹیاں لیے کھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا قریب لے آؤ، لے آئی گئی۔ آپ نے دیکھی، گنی تو وہ 10 دیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرنے لگی مالک یہی ہمارے گھر کی ہیں۔ عرض کی مالک تیرا ہی وعدہ ہے، 1 خرچ کرو گے تو 10 دیے جائیں گے۔ پہلے 7 آئیں، میں نے کہا یہ کسی اور گھر کی ہیں، پھر 8 آئیں، میں نے کہا یہ کسی اور گھر کی ہیں، اب 10 آئیں تو میں نے قبول کی۔ اس وجہ سے مالک جب تو اپنے وعدے پہ قائم رہے گا تو تیری خادمہ اور تیری یہ عبد بندی بھی اسی کو قبول کر لے گی۔ جب تک وہ 10 ہوئی نہیں تھی میں نے قبول نہیں کیا، اب 10 ہو گئی ہیں تو میں نے بھی قبول فرما لیا ہے۔ دیکھیے بزرگان دین علیہ الرحمہ کے مبارک سیرت کے اقوال کے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اگر کوئی تنگی کا وقت آتا تو اللہ تعالیٰ کے حضور خرچ کر دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اور زیادہ سے زیادہ نواز دیتا۔ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی مشکل وقت پڑے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور خرچ کر دینا ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی برکتیں سے مالا مال فرمائے گا۔ آج تمہارا اور میرا کیلکولیٹ کہتا ہے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے جب اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو ہمارا کیلکولیٹ کہتا ہے کہ ختم ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں تمہارا مال ختم نہیں ہو رہا بلکہ رب اسے بڑھا رہا ہے، اللہ اس کے اندر برکتیں ڈال رہا ہے۔ خلاق کائنات پروردگار عالم ہم سب کو اپنی راہ میں کثرت سے خرچ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔